رسول مجتبی کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سیدپور بدایوں سے تبریز احمد خان سوال کرتے ہیں۔ سوال ان کا ذرا لمبا ہے۔ انہوں نے کسی عالم کی کسی تقریر کا کافی حصہ نقل کر کے بھیجا ہے۔ ہمارا یہ پروگرام بہت مختصر ہوتا ہے، اس میں تفصیلی جواب تو نہیں دیا جا سکتا، لیکن مخصوص باتیں جو زیادہ مغالطہ آمیز ہیں، خطرناک ہیں، ان کی طرف ضرور ہم اشارہ کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ عاشورے کے دن لنگر بٹوانا یہ کیا ہے؟ جو لوگ لنگر کے پکش میں ہیں، لنگر کی بات کرتے ہیں، لنگر کے فضائل ذکر کرتے ہیں، لنگر کی اہمیت بتلاتے ہیں، لوگوں کو لنگر کے نام پر آمادہ کر کے اور ان کو اس کے اوپر اکساتے ہیں، وہ لوگ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ چیز کہاں سے نکالی آپ نے بھائی، اس کا کہیں تذکرہ تو ہے نہیں، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ کرام نے کیا، اور نہ اہل بیت نے اس کا کوئی طریقہ نکالا، اور نہ امامان دین نے یہ کیا، نہ اس کے لیے اپنی فقہی کتابوں میں کوئی باب قائم کیا۔ اگر یہ چیز اتنی ہی ضروری ہوتی، اور خاص طور سے عاشورے کے دن یعنی 10ویں محرم کو، تو اس کا تذکرہ ضرور امامان دین کے یہاں ملتا۔ مثلا ہندوستان میں اکثریت فقہ حنفی کی ماننے والی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چاروں اماموں میں عمر کے اعتبار سے سب سے بڑے ہیں۔ سن 80 میں ان کی پیدائش ہوئی، اور یہ واقعہ جو ہے شہادت حسین کا سن 61 میں پیش آیا ہے، یعنی تقریباً آپ کی پیدائش سے 19-20 سال پہلے۔ پھر آپ نے پڑھنے میں بھی 10-15 سال لگائے ہوں گے۔ پھر یہ واقعہ کہاں پیش آیا تھا؟ کوفہ میں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہاں رہتے تھے؟ کوفہ میں۔ آپ کا خاندان کہاں رہتا تھا؟ کوفہ میں۔ اور جتنی محبت حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اہل بیت سے، حضرت حسن سے، حضرت حسین سے، حضرت فاطمہ، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما سے تھی، ظاہر ہے آج کوئی دعویٰ کرے کہ اتنی ہی محبت میرے دل میں بھی ہے، یا یہ کرے میری محبت ان سے بڑھی ہوئی ہے، تو وہ لفاظی اور بکواس کرنے والا کہلائے گا، جھوٹا اور مکار ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جتنی تھی، آج کے زمانے میں کوئی اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اب یہ جو لنگر کا سلسلہ ہے، کیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب آنکھ کھولی، سن شعور کو پہنچے، تو یہ دیکھا کہ کوفہ میں لنگر حسین بڑھتا ہو، یا ان کے والدین یا ان کے خاندان کے لوگ لنگر حسین بانٹتے ہو، تقسیم کرتے ہو؟ اگر دیکھا ہوتا تو ضرور اپنی کسی کتاب میں لکھتے، یا اپنے کسی اس شاگرد کو اس کی وصیت فرماتے۔ ان کے بعد حضرت امام ابو یوسف، حضرت امام محمد، اور اسی طرح سے آپ کے دیگر مشہور شاگرد، ان حضرات نے اپنی کسی کتاب میں عاشورہ کے دن لنگر حسین بانٹنے کا کوئی تصور لکھا؟ نہیں لکھا۔ قرآن میں ہے نہیں، حدیث میں ہے نہیں، صحابہ کرام نے کیا نہیں، تابعین کے زمانے میں پایا نہیں گیا۔
حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں ہے، ان کا خاندان کوفہ میں رہتا ہے، ان کی شہادت وہیں پر ہوئی ہے، لیکن ان کے خاندان میں باوجود سخت محبت کے لنگر حسین تقسیم نہیں ہوتا۔ آج کے زمانے میں شیعوں کی بدعات کو سنیوں میں داخل کرنے اور ان کو اعتبار عطا کرنے کا کام جو لوگ کر رہے ہیں، صبح سے شام تک 1000 بار یہ کہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، تو ان کا کہنا جھوٹ اور ان کا لکھنا جھوٹ، کیونکہ اہل سنت والجماعت تو وہ ہوتا ہے جو سنت رسول پر چلے اور جماعت صحابہ کے طریقے کو اپنائے۔ عاشورہ کے دن لنگر حسین تقسیم کرنا نہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، نہ سنت رسول ہے۔ سنت رسول عاشورہ کے دن کیا ہے؟ صحابہ کرام نے بھی بتلایا، تمام محدثین نے لکھا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا، ان کے شاگردوں نے بھی لکھا۔ کیا ہے؟ عاشورہ کے دن روزہ رکھا جائے کہ رسول اکرم نے روزہ رکھا تھا۔ آپ نے تمنا ظاہر کی کہ اگر اگلی سال میں رہا دنیا میں تو 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا۔ علماء کرام نے اسی لیے فرمایا جو 9 کو نہ رکھ سکے کسی وجہ سے تو 10 اور 11 کو رکھ لے، نہیں تو 9 10 کو رکھے، یہودیوں کی مخالفت میں۔ یہ کیا ہوا؟ عاشورہ کے دن کی سنت ہے روزہ رکھنا، کھانا کھلانا عاشورہ کے دن کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ جو بعض لوگ اطعام الطعام، رسول اکرم نے فرمایا سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا۔ جو لوگ لنگر بانٹ رہے ہیں کیا یہ بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں؟ اگر بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں تو صرف بھوکوں کو کھانا کھلانا عاشورے کے دن، اور 360 دن میں کسی بھوکے کو ایک نوالا نہ دینا، بلکہ اپنے بچوں کی شادی، بیٹیوں کی شادی ہو تو غریبوں کو دھتکار دینا محفل طعام سے۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں آپ کو یاد آیا کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا تو بڑا ثواب کا کام ہے؟ تو آپ نے عقیقے میں، ولیمے میں، اپنی دیگر خوشیوں میں، تقریبات میں غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ عاشورہ کے دن آپ کھانا کھلا رہے ہیں اور اس کا نام لنگر حسین رکھ رہے ہیں، اور اس کو جائز اس بنیاد پر کر رہے ہیں کہ کھانا کھلانا بھوکوں کو یہ ثواب کا کام رسول نے بتلایا۔ تو کیا عاشورہ کے دن بتلایا ہے؟ تو کیا عاشورہ کے دن بھوکے کو کھانا نہیں کھلا سکتے؟ ہاں بالکل کھلا سکتے ہیں، جیسے اور دن کھلا سکتے ہیں عاشورہ کے دن بھی کھلا سکتے ہیں، لیکن ریاکاری کر کے، دکھاوا کر کے، اس نیت سے کہ حضرت حسین ابن ابی طالب ان کا لنگر ہم کھلائیں گے تو ہم سے خوش ہو جائیں گے، ہمارے گھر پہ ان کی نظر عنایت ہوگی، ہمارے بچے بلاؤں مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے، ان کی نظر عنایت رہے گی تو دلدر دور ہو جائیں گے، تمام مصیبتوں اور پریشانیوں سے ہمیں اور ہمارے گھر کو چھٹکارا مل جائے گا۔ اس نیت سے آپ لنگر کھلا رہے ہیں۔ یہ مت کہنا کہ یہ ہماری بدگمانی ہے، نہیں، ہم نے ایک زمانے میں، ہمارے باپ دادا نے اسی نیت سے لنگر کھلائے، بانٹے، کھائے۔ اس کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، آپ دھوکہ نہیں دے سکتے ہمیں۔ اطعام الطعام کے نام پر ان رسموں کو جن کو آپ نے نکالا ہے، پھر آپ اگر اس دن آپ اس کو ناجائز کہہ دیں گے تو 11ویں بھی ناجائز ہو جائے گی۔ بھائی ایک بدعت سے دوسری بدعت کا ثبوت آپ فراہم کرنا چاہتے ہیں، وہاں پر بھی آپ بڑے پیر صاحب کی نظر عنایت رہے، ان کا سایہ رہے آپ کے گھر پر، دلدر دور ہو جائیں،
مصیبتیں پریشانیاں ختم ہو جائیں، خیر و برکت کا نزول ہو، بڑے پیر صاحب غوث اعظم دستگیر ہیں، آپ کے نام کی 11ویں کریں گے تو ان کی نظر عنایت رہے گی. یہ بدعقیدگی کی بدترین قسم ہے، اس میں ثواب کچھ نہیں ہے، یہ گناہ ہے سراسر، یہ حرام ہے. نظر عبادت ہے بالاتفاق، اور نظر لغیر اللہ حرام ہے. جو چیز حرام ہو اس پر ایصال ثواب کا لیبل لگا کر آپ جائز کر دیں اور یہ کہیں کہ روزہ اور لنگر دو الگ الگ چیزیں ہیں. جو روزہ رکھنے والا ہے وہ تو روزہ رکھے گا، اور جو لنگر بانٹنے والا ہے وہ لنگر بانٹے گا. آپ کا یہ منصب ہے کہ آپ لنگر کی تبلیغ کریں گے، یا آپ عالم دین ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں، تو آپ کو سنت رسول کی پاسداری کرتے ہوئے لوگوں کو عاشورے کے دن خود بھی روزہ رکھنا چاہیے اور روزے پر لوگوں کو ابھارنا چاہیے. اہل سنت والجماعت ہیں تو جماعت صحابہ کے عمل کی پاسداری میں اس دن رافضیوں کی نکالی ہوئی بدعات سے پرہیز کرنا چاہیے اور لوگوں کو روکنا چاہیے کہ یہ چیزیں نہ کرو. ساری سال پڑی ہوئی ہے، ساری زندگی آپ کے سامنے ہے، ہر دن غریبوں کو کھانا کھلائیے، لیکن نہیں، صرف عاشورے کے دن سبیل لگائیں گے، پانی پلا رہے ہیں. پیاؤ یہاں ہندوستان میں ایک عام لفظ ہے، اور مسلمان سال میں صرف ایک دن پیاؤ لگاتے ہیں، سبیل لگاتے ہیں، اور وہ بھی جنوری دسمبر کے دن ہو تب بھی آپ کی سبیل چلتی ہے. اور جب مئی جون کا مہینہ آتا ہے، شدت کی گرمی ہوتی ہے، لوگوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ کہیں مارکیٹ میں نظر نہیں آتے، لیکن آپ جنوری میں اور دسمبر میں آپ سبیلیں لگا کر پانی پلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں، رسول اکرم نے کہا ہے پانی پلانا ثواب کا کام ہے. تو جنوری اور دسمبر میں پانی پلانا ثواب کا کام ہے اور مئی جون میں ثواب کا کام نہیں ہے. کیوں نہیں سبیلیں لگاتے آپ؟ یہ دھوکہ ہے، فریب ہے، یہ مغالطہ ہے، عوام کو غلط طریقے بتا کر ان کا مال ناجائز طریقے سے کھانا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ائمہ نے، محدثین نے، خود رسول اکرم نے، صحابہ کرام نے جو کام کیے ہیں عاشورے کے دن، وہ کام کیجئے، اسی میں ہمارے لیے عافیت ہے، اسی میں ثواب ہے، اور وہی طریقہ درست اور صحیح ہے، اسی میں ثواب ہے. بدعت کے کسی کام میں کوئی ثواب نہیں ہوتا. ایک حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ رہی ہے، مسلم شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے جس چیز کا حکم دیا ہے، وہ بھول جائیں گے، یعنی اس کو چھوڑ دیں گے، نہیں کریں گے. وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ. نام تو اہل سنت والجماعت رکھیں گے کہ ہم اہل سنت ہیں، سنت پر عمل کرتے ہیں، جماعت صحابہ کو حق پر مانتے ہیں، ان کے عمل کو اپناتے ہیں. تو دیکھیے کرنی کیا ہے ان کی اور کہنی کیا ہے. یہ کہہ کیا رہے ہیں اور کر کیا رہے ہیں، اور کر کیا رہے ہیں؟ ما لا یؤمرون، جس کا حکم نہیں دیا گیا. اب پوچھو آپ، لنگر لٹانا، لنگر کھلانا، اس کا حکم اللہ نے دیا ہے؟ نہیں، اللہ نے تو نہیں دیا. قرآن میں ہے؟ نہیں، قرآن میں نہیں ہے. حدیث شریف میں اللہ کے رسول نے حکم دیا؟ نہیں، اللہ کے رسول نے بھی حکم دیا. کوئی صحابی لنگر لٹاتے تھے؟ نہیں، کوئی صحابی بھی نہیں لٹاتے تھے. حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ عاشورہ کے دن لنگر لٹاؤ؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. پھر جائز ہے. یہی ہے وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، جس کا حکم نہیں دیا گیا
اس کام پر ساری ان کی جد و جہد ہے، اسی کام پر لگے ہوئے ہیں، ساری قوم کو اسی کام پر لگایا ہوا ہے، اور جس کا حکم دیا رسول نے اس کام سے دور ہیں خود بھی، اور اپنے عوام کو بھی دور کیے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔